نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات، جمعہ کے دن کی بہت فضیلتیں ہیں. ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کی عید ہے. جس طرح سال کی عید آتی ہے عید فطر اور عید اضحیٰ، اسی طرح ہفتے کی عید ہے یوم جمعہ. آج کا دن عید کا دن ہے. عید کا مفہوم یہ ہوتا ہے وہ دن جو بار بار آتا ہے اور خوشیاں لے کر آتا ہے، جس کا اعادہ ہوتا رہتا ہے. عید اعادہ ہوتا رہتا ہے، بار بار جو وقت آتا رہتا ہے اور خوشیوں کے ساتھ آتا ہے، اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. ہر ہفتے میں یہ عید کا دن آتا ہے، اسی لیے اور دنوں کے مقابل میں جمعہ کے دن کی امتیازی خصوصیات و فضائل ہیں. عید کے دن یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا مستحبات میں ہے. خوشبو لگانا، اللہ نے جو کپڑا دیا ہے صاف ستھرا پہننا، مسجد کے لیے پیش قدمی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سب عید کے مستحبات ہیں. ایک مستحب کام جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اس دن میرے اوپر بکثرت درود شریف پڑھا کرو. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہ سلام زیادہ پڑھا جائے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن آدم پیدا ہوئے ہیں لہذا مجھ پہ بکثرت درود پڑھو. اس کے اندر بہت سے اسرار اور رموز ہیں. بہت آسان سی بات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدم کا وجود بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مرہون منت ہے. آدم کی شخصیت ابو البشر، تمام انسانوں کے والد گرامی، انہی کی ذات سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا وجود کیسے ہوا؟ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اس دن یعنی جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے ہیں لہذا مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو. کہ جب آدم کی تخلیق اور ولادت یاد آئے تو یہ سوچو کہ آدم کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ محمد رسول اللہ کا نور پاک تھا، لہذا میری ذات پاک پہ درود پڑھا کرو. اس دن درود پاک کی بہت اہمیت ہے. درود تو ہر دن انسان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے اگر صاحب ایمان ہے. مصطفیٰ کو یاد کرنا جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، ہمیں اللہ کا عرفان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں اسلام ملا، یہ رسول اللہ کا فیضان ہی تو ہے، ان کا احسان ہی تو ہے. لہذا ان کے احسان کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرما. یہ دعا ہے. درود کیا ہے؟ دعا ہے. اب دیکھیے جو آیت درود ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلا شبہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پہ درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگ جو ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہو، نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو.
اب اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے نبی پہ درود پڑھو اے ایمان والو اور سلام پڑھو، تو بندہ کہتا کہ نبی پر درود ہو اور سلام ہو۔ جواب تو یہی تھا نا، درود پڑھو سلام پڑھو، تو بندہ کہہ دیتا کہ نبی پہ درود ہو، نبی پہ سلام ہو۔ یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ بندے سے اللہ کہتا ہے کہ درود پڑھو، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد پر درود نازل فرما۔ یعنی اپنی عاجزی کا اظہار بندہ کرتا ہے، یا اللہ تو نے حکم تو دیا ہے کہ نبی پہ درود پڑھو سلام پڑھو، ہماری زبان کہاں ایسی، ہمارے پاس الفاظ کہاں ایسے، ہمیں درود و سلام پڑھنے کا سلیقہ کہاں آتا ہے؟ یا اللہ تو نے حکم دیا ہے نا، ہم تیری ہی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تو نبی پر رحمت نازل فرما، درود نازل فرما، سلام نازل فرما، بے شمار رحمت نازل فرما۔ خدا کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے۔ انسان فانی ہے، پہلے نہیں تھا، آج ہے، کل نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو ایسی ہے کہ ہمیشہ صلاۃ و درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے مولا تو باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، حدوث کا تیری بارگاہ میں گزر نہیں ہے، ہمیشہ تو قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، تیری ذات قیوم ہے، تو حی ہے، تو ہمیشہ سلام پڑھ، ہمیشہ سلامتی کا نزول فرما، ہمیشہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم درود پڑھیں گے، ہماری زندگی کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اس کے بعد موت آ جائے گی، سلسلہ موقوف ہو جائے گا، لیکن تیرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ان کی ذات پاک پہ ہمیشہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ لہذا مولا تو حی ہے، تو قیوم ہے، تو حیات جاویدانی والا ہے، تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تو خود محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی بارشیں نازل فرما۔ یہ بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ حضرت والد گرامی کا ایک شعر ہے، مسلسل حبیب خدا پر خدا کا، مسلسل یعنی ہمیشہ، یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، درود و سلام کا سلسلہ ہمیشہ جاری ہے۔ مسلسل حبیب خدا پر خدا کا درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ ہم درود و سلام پڑھیں گے تو تسلسل ٹوٹے گا، کسی کام میں مصروف ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، کاروبار کرنے لگے، سو گئے، کسی سے گفتگو کرنے لگے، ہمیشہ صلاۃ و سلام تو پڑھ نہیں سکتا نا، تھوڑی دیر کے لیے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، سلسلہ قائم نہیں رہے گا، مسلسل متواتر بالتواتر بالتسلسل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور کی بارگاہ تو وہ ہے کہ مسلسل صلاۃ و سلام پڑھا جائے، تو یہ خدا کی شان ہے کہ مسلسل اللہ کی بارگاہ سے رسول اللہ کے لیے درود کا ورود اور نزول ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو والد گرامی علامہ کوثر ندوی فرماتے ہیں، مسلسل حبیب خدا پر خدا کا درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ تو آج کا دن، جمعہ کا جو دن ہے، وہ صلاۃ و سلام کا خاص دن ہے۔ ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ کچھ وقت کو محسوس کرے اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے لیے، دن کا کچھ حصہ ہو، رات کا کچھ حصہ ہو، جتنا بھی ہو سکے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملتی ہے، محبوبیت بھی ملتی ہے۔ حضور نے جو اتنے احسانات ہم پر کیے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج انسان کے پاس ایمان نہ ہوتا، نہ جانے ہم کیا ہوتے۔ احسان عظیم محمد رسول اللہ کا کہ ان کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں رحمان ملا ہے، ہمیں شریعت ملی ہے، ہمیں دین ملا ہے، سب کچھ ہمیں رسول اللہ کے صدقے میں ملا۔ تو اب اس احسان کا بدلہ تو ہم چکا نہیں سکتے، کم سے کم خدا کی بارگاہ میں یاد کریں کہ یا اللہ نبی پر اور آل نبی پر درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ صحابہ کے سامنے پیش فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا اللہ، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود اور خوب سلام پیش کرو۔
صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سلام تو جانتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام تو ہمیں معلوم ہے، درود کیسے پیش کیا جائے، درود کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھیں اس میں سلام نہیں ہے، سب سے اچھا درود و سلام وہ جس میں دونوں صیغے ہوں، درود کے بھی ہوں، سلام کے بھی ہوں۔ درود ابراہیمی میں صرف درود سلام نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے یہ سوال کیا تھا یا رسول اللہ ہم سلام تو جانتے ہیں درود نہیں جانتے، تو اللہ کے نبی نے درود کا طریقہ بتلایا۔ اچھا، نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اس میں سلام کیوں نہیں ہے؟ اس کے پہلے اتحیات میں تو پڑھا ہی جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ تحیات میں سلام پیش کر دیا جاتا ہے اس لیے اس کے بعد درود پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن عام اوقات میں جو درود سلام پڑھنا ہو تو ایسا انتخاب ہونا چاہیے جس میں درود کے بھی صیغے ہوں اور سلام کے بھی صیغے ہوں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اس میں درود بھی ہے، دعائے برکت بھی ہے اور سلام بھی ہے، تو درود و سلام دونوں پیش کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور دیکھیے، اللہ کے نبی کی آل، آپ کی اولاد، آپ کی عطرت اور آپ کی ذریت کی عظمت کتنی ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ نبی پر درود و سلام پیش کرو۔ صحابہ نے کیا پوچھا تھا؟ یا رسول اللہ ہمیں سلام تو معلوم ہے، درود کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی اپنی ذات پہ درود کے بارے میں بتلا دیتے، لیکن حضور کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی پر بھی درود اور آل نبی پر بھی درود، یہ مکمل درود ہے۔ جو لوگ صرف نبی پہ درود پڑھتے ہیں، آل کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ناقص درود پڑھتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو مجھ پہ درود پڑھے میری آل پہ درود نہ پڑھے، وعلی آل محمد نہ کہے تو اس کا درود ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز کامل قبول کی جاتی ہے، ناقص قبول نہیں کی جاتی۔ قربانی بھی کرنا ہے تو بے عیب ہونا چاہیے جانور، عیبدار ہے، پورا کان کٹا ہوا ہے، پوری دم کٹی ہوئی ہے، قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ناقص ہے، عیبدار ہے۔ تو درود اللہ کی بارگاہ میں قبول کون ہوگا؟ جو بے عیب ہوگا، جو کامل ہوگا۔ اور کامل درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود نبی پر بھی ہو، آل نبی پر بھی ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا بڑا امتیاز ہے کہ درود میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کی اولاد، آپ کی عطرت، آپ کی ضروریات اور آپ کی آل موجود ہے۔ تو آج کے دن درود پڑھنے کی کثرت کیجیے، ہر شخص کچھ وقت ضرور نکالے، تمام مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالے اور درود شریف ضرور پڑھے۔ 1000 ہو جائے تو سبحان اللہ، اگر نہیں ہو سکتا کچھ کم سے کم 100 بار درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے جمعہ کے دن، اور شب جمعہ کو بھی، رات کو بھی 100 بار درود شریف کم سے کم، ورنہ 1000 پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں توجہ رہتی ہے جب انسان درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ فرشتے میں نے مقرر کر دیے ہیں کہ میرے امتی، نبی کے امتی جب نبی پہ درود پڑھتے ہیں تو ان کا درود اور ان کا سلام نبی کی بارگاہ میں وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا مستفاد ہے۔ تو فرشتے گھومتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، اور کوئی درود و سلام جب پڑھتا ہے تو اس کا درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یا رسول اللہ فلاں نے درود پڑھا ہے، فلاں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ فرشتے جا کر ہم لوگ کا نام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کوئی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے، ملنے کے لیے آتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دعا کیجئے گا حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دیجئے گا، کہتے ہیں نا؟ آپ گناہگار انسانوں سے کہتے ہیں کہ سلام پیش کر دیجئے گا۔ اس سے آسان طریقہ یہ ہے
کہ آپ صلاۃ و سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، فرشتے آپ کے سلام کو پہنچائیں گے۔ انسان بھول بھی سکتا ہے، انسان اپنے انداز میں کہہ سکتا ہے، انسان کی رسائی رسول اللہ تک ہو نہ ہو، رسول اللہ توجہ فرمائے نہ فرمائے، لیکن جب صلاۃ و سلام آپ ڈائریکٹ پیش کرتے ہیں نا تو فرشتے آپ کے درود و سلام کو پہنچاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہندوستان کی سرزمین بنارس میں کچی باغ میں فلاں آدمی نے آپ کی بارگاہ میں اتنا صلاۃ و سلام پیش کیا، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ نوری فرشتے ہوتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ تو جب آپ کا نام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ایک غلام کے لیے بہت بڑی بات تو یہی ہو گئی، بات کے جو مراحل ہیں وہ تو الگ ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں فرشتے ہمارا نام پیش کریں، ایک دیوانے کو تو وجد یاد آنا چاہیے، کہاں ہم کہاں بارگاہ رسول، اور وہ بھی ہما شما کوئی گناہگار بندہ سلام نہیں پیش کر رہا ہے، فرشتے، نوری فرشتے، معصوم فرشتے اپنے معصوم لبوں سے ہمارا نام رسول کی بارگاہ میں لے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، فلاں غلام نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ یہی معراج کمال ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی اگر مسکرا کے جواب دے دے وعلیکم السلام یا امتی، تو سمجھئے بیڑا پار ہے۔ حضرت والد گرامی کا ایک شعر اور یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں عرض کرتا ہوں سلام شوق ایسا کیف ہے، عرض کرتا ہوں سلام شوق ایسا کیف ہے، گنبد خضرا سے جیسے کچھ ندا آنے لگی۔ میں سلام میں شوق پیش کر رہا ہوں اور دل پر وہ کیفیت طاری ہے کہ لگتا ہے کہ بارگاہ رسول سے سلام کا جواب آ رہا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، نبی کہہ دیں وعلیکم السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پہ سلامتی ہو، تو سوچئے کوئی اس سے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ کے ایمان کے تحفظ کی گارنٹی مل گئی ہے، عذاب سے بچاؤ، چاہے دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو، دونوں کے بچاؤ کی ضمانت مل گئی ہے کہ مصطفیٰ نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ اگر اہل محبت سلام پیش کرتا ہے تو رسول ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ میرے امتیوں کا سلام میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جو اہل محبت خلوص کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم، آپ، یہ، وہ، عالم، مولانا، مفتی، کوئی بھی سلام کا جواب دے دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر ہو، لیکن مصطفیٰ کے لب معصوم سے جب سلام کا جواب آئے گا وعلیکم السلام یا امتی، تو آپ کا سلام کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں گے تو سمجھیے کہ آپ کا بیڑا پار ہے، سلامتی آپ کا مقدر اور نصیبہ بن چکی ہے۔ صلاۃ و سلام کی عادت ڈالیے، روزانہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا کیجیے، بالخصوص جمعہ کو، شب جمعہ کو اور جمعہ کے دن کو۔ اور ایک چیز اور بتلا دوں، اگر آپ معمول بنا لیں شب جمعہ کو درود و سلام 1000 پڑھنے کا، ہر جمعہ کی رات کو 1000 پڑھنے کا معمول بنا لیں، کتنی بھی مصروفیت ناغہ نہ ہونے پائے، اور خلوص کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ، استغراق کے ساتھ اور محویت کے ساتھ، یعنی صرف ایک گنبد خضرا کی جانب لو لگی ہو، یہ نہیں کہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور درود سلام بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، ثواب تو ملے گا۔ یکسوئی یہ ہے کہ صرف ایک طرف توجہ لگی رہے، ذہن میں گنبد خضرا بسا رہے، آنکھیں بند رہیں، اور اس کے بعد کہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس طرح کی درود شریف آپ پڑھیں گے اور صرف توجہ لگی رہے، خدا کی قسم مرنے سے پہلے آپ کو رسول اللہ کی زیارت ضرور ہو۔ یہ وہ نعمت ہے کہ غلام کے لیے اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی۔ اگر بیداری میں نہیں تو خواب میں ضرور زیارت ہوگی۔ معمول بنا لیجیے آپ درود شریف پڑھنے کا، شب جمعہ میں 1000 بار درود شریف اور یکسوئی کے ساتھ کسی کمرے میں تنہائی میں بیٹھ جائیے، گنبد خضرا کو ذہن میں بسا لیجیے، اور اس کے بعد کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تصور یہ جمائیے کہ میری روح حضور کے روضے پر حاضر ہے، ہمارا بدن ہمارے گھر ہے،
لیکن ہماری روح ہماری جان حضور کے روضے کا طواف کر رہی ہے، اور اس وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اس کے بعد پھر درود شریف 1000 بار پڑھیے۔ انشاءاللہ ضرور آپ کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اگر بیداری میں نہیں ہو سکی، خواب میں ضرور زیارت ہوگی، اور انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور رسول اللہ کا فیضان آپ کو عطا ہوگا۔ یہ درود شریف موت کے وقت کام آئے گا، جھانکھنی میں کام آئے گا، نظر کی کیفیت میں کام آئے گا، قبر کی منزل میں کام آئے گا، پل صراط میں کام آئے گا، میدان محشر میں کام آئے گا، اور اپنے فیضان کے سائے میں انشاءاللہ یہی درود شریف آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہاں بھی رسول اللہ سب کا قرب نصیب آپ کو ہو جائے، بار بار رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اور رسول اللہ کی زیارت کے صدقے میں اللہ کا دیدار جنت میں آپ کو نصیب ہو جائے۔ چند منٹ آپ اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیجئے، سب کو تو انہی کا ہے نا۔ یہ سوچئے کہ رسول اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، یہ سارے اوقات جو ہیں وہ سب رسول اللہ کی دین ہیں، ان میں سے تھوڑا سا وقت ہم رسول اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وقت آپ کی نظریں ہے، حضور کے لیے خاص وقت کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ کیسا برستا ہے۔ یہ جمعہ کا دن عبادتوں کا ہے، ذکر کا ہے، اذکار کا ہے، اور بالخصوص درود شریف پڑھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محبت عطا فرمائے، کامل محبت عطا فرمائے، اسی محبت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں رسول اللہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور جنت میں رسول اللہ کا قرب عطا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔